بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل سرات الفلاح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجاز آمد. پچھلی قسط میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور پھر ننھے اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نیچے سے زمزم کے چشمے کے پھوٹ پڑنے کا ذکر کیا گیا. یہ چشمہ دراصل مکہ کی بے آب و گیا وادی میں زندگی کی نوید تھا. پہلے قبیلہ جرہم جو پانی کی تلاش میں عرب کے صحراؤں میں پھر رہا تھا، زمزم کے چشمہ کے پاس قیام پذیر ہوا اور پھر کچھ عرصہ بعد ایک اور قبیلہ بنی دوبارہ بھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور یوں مکہ جس کا قدیم اور اصل نام بکہ تھا سورہ آل عمران میں ہے، ایک باقاعدہ آبادی کا روپ اختیار کر گیا. اگلے 15-20 سال میں چند اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے. ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب ہے جس میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا. یقیناً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم آزمائش تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم پا کر مکہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا. سعادت مند اور فرمانبردار بیٹے نے جو اس وقت لڑکپن کی عمر میں تھے، یہ کہہ کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے قبول ہے، آپ حکم ربی کو پورا کریں. اور پھر عین اس وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں کامیاب پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مینڈے سمیت زمین پر بھیجا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کی قربانی کی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ پھر اتنا پسند آیا کہ پھر تا قیامت اس قربانی کی یاد میں حج پر قربانی فرض کر دی، اور تب سے ہر سال یہ سنت ابراہیمی جاری ہے. اور عید الاضحیٰ کے دن لاکھوں مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کر کے اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں ہی فوت ہوئے. دوسرا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی عصر نو تعمیر تھی. خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور یہ زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہلا گھر تھا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی سطح زمین سے معدوم ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں اس کا کوئی نشان تک ظاہر نہ تھا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی بنیادوں کی طرف نشاندہی کی اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا کہ اس کی نہ چھت تھی، نہ کوئی کواڑ اور نہ ہی کوئی چوکھٹ یا دروازہ. کعبہ کو کعبہ اس کی ساخت کے مقرب نما ہونے کی بنا پر کہا جاتا ہے. عربی زبان میں 6 یکساں پہلوؤں والی چیز موقب کہلاتی ہے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر موقب حالت میں تھی تو اسے کعبہ کہا جانے لگا. یاد رہے کہ موجودہ خانہ کعبہ 4 کونوں والا ہے جسے قریش مکہ نے اس وقت تعمیر کیا جب ایک سیلاب میں خانہ کعبہ کی عمارت مدھم ہو گئی. اس کا ذکر آگے آئے گا. تیسرا اہم واقعہ قبائل جرہم اور بنی کتوارہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر دین حنیف یعنی دین ابراہیمی قبول کر لینا تھا. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تولیت یعنی سارا مذہبی انتظام قبیلہ جرہم کے حوالے کر دیا. بعد ازاں اسی قبیلہ کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شادی ہوئی. جب کچھ پشتوں بعد نسل اسماعیل علیہ السلام پھلی پھولی تو پھر خانہ کعبہ کا سارا انتظام خود آل اسماعیل نے سنبھال لیا. کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور قبیلہ ایاد مکہ پر حملہ آور ہوا اور شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا، اور اس دوران بنی اسماعیل کے بہت سے قبائل کو مکہ سے نکلنا بھی پڑا. تاہم بعد میں یمن سے آنے والے ایک اور قبیلہ بنو خزاع
نے مکہ کو بنی ایاد سے آزاد کروایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صحیح بن کلاب و نامور بزرگ گزرے ہیں، جن کی شادی بنو خزاعہ کے رئیس کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت واپس لینے کے لیے جدوجہد شروع کی اور بلاخر بنو خزاعہ کی بہت مخالفت کے باوجود اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت کا انتظام پھر سے ملنے پر قدیم عمارت گرا دی اور خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرایا اور پہلی بار کھجور کے پتوں کی چھت بھی ڈالی۔ در حقیقت قصی بن کلاب ہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے مکہ کو ایک خانہ بدوشانہ شہر سے بدل کر ایک منظم ریاست کی شکل دی۔ انہیں بجا طور پر مکہ کا مطلق العنان بادشاہ کہا جا سکتا ہے، جن کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ تاہم انہوں نے دیگر قبائل کے سرکردہ افراد کو اپنی مشاورت میں شامل رکھا، جبکہ مکہ کا انتظام و انتشام چلانے کے لیے مختلف انتظامی امور کو 6 شعبوں میں تقسیم کیا اور اپنی اولاد میں ان عہدوں کی تقسیم کی۔ یہ نظام بڑی کامیابی سے اگلے 150 سال سے زائد عرصہ تک چلا اور پھر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اسے اسلامی اصولوں اور بنیادوں پر تبدیل کر دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ملاقات ہوگی ایپیسوڈ 4 کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ دیجیے، لائک کیجیے، بیل آئیکن آن کر لیجیے تاکہ نئی ویڈیو آنے پر آپ نوٹیفیکیشن سے اس کو ویو کر سکیں۔ اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔